بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، کینسر کا مرض ایک ایسا مرض ہے کہ جو کسی کے بھی خاندان میں کسی کو ہو جائے تو پورا خاندان اس کے ساتھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کا نام سنتے ہی جو ہے تو تقریباً مریض وہ آدھا مر جاتا ہے۔ تو کینسر کے بارے میں میری مختلف ویڈیوز موجود ہیں، اس کے بارے میں کینسر کی ٹائپس کون سی ہیں، کون سے کینسر جو ہوتے ہیں وہ کیوریبل ہوتے ہیں، قابل علاج ہوتے ہیں، کون سے کینسر جو ہیں وہ قابل علاج نہیں ہوتے، کیا ہر ایک کینسر جان لیوا ہوتا ہے یا ناقابل علاج ہوتا ہے، لا علاج ہوتا ہے، یا کچھ کینسرز ایسے بھی ہیں کہ جن کا علاج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی علامات کے بارے میں اگر بات کی جائے تو کینسر کی مختلف علامات ہوتی ہیں کہ کسی بھی حصے کا کینسر جو ہو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی علامات کیا ہوں گی۔ اگر فیمیل میں گائنیکولوجیکل کینسر ہو تو اس کے گائنیکولوجیکل مسائل ہوتے ہیں، اگر کوئی اور سالڈ ٹیومر ہو باڈی میں تو اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ لنگ کینسر کے ساتھ جو ہے تو سانس کا پھولنا، کھانسی کا آنا، ریشے میں خون آنا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کہیں کا ہڈیوں میں اگر ہو تو اس میں ہڈی کا ٹوٹنا، ہڈیوں کا جو ہے تو ٹیڑھا ہو جانا، یا مختلف قسم کی گلٹیاں بدن میں نمودار ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نارملی ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں کینسر کے ساتھ، اور یہ چیزیں اگر باڈی میں پائی جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ لیکن کچھ سمٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ مختلف کینسر کے ساتھ ہو سکتی ہیں، اور ان سمٹمز کو ایزی لینا یا ان کو اگنور کرنا یا ان کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ خدا نخواستہ فیوچر میں پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے۔ تو آج بات کرتے ہیں ان سمٹمز کی کہ جو کہ مختلف قسم کے کینسرز کے ساتھ وہ ہو سکتی ہیں، اور انہیں وقت پر تشخیص کے لیے، بروقت تشخیص کے لیے ان کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بنیادی چیز ہے، کسی بھی قسم کا کینسر اگر باڈی میں ہو، ویٹ لاس۔ اگر کسی کا وزن مسلسل گر رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر اس کو کوئی وجہ نہیں معلوم، اور اس کا وزن گر رہا ہے، تو کینسر کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ مختلف قسم کے کینسر جو ہوتے ہیں جب وہ باڈی میں ہوتے ہیں انیشل سٹیجز پر ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ وزن میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے وزن میں کمی کو آپ کبھی نظر انداز مت کریں، کسی بھی وجہ کے بغیر کوئی وجہ جانے، بغیر کسی بیماری کے بدن میں شدید قسم کی کمزوری ہونا، خون کی کمی ہو جانا، تو یہ بھی کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بھوک کا نہ لگنا، بھوک کا مٹ جانا، اور وزن کا کم ہونا، خون کا کم ہو جانا، فیٹیگ ہونا، یعنی آپ کو شدید طریقے سے آپ کا جو کام کاج ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، آپ تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ میں تھکن کے آثار جلدی نمودار ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کینسر کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ چھوٹے یا بڑے پیشاب کا رنگ تبدیل ہو جانا، چھوٹے یا بڑے پیشاب میں خون آنا بغیر درد کے یا درد کے ساتھ، یہ بھی کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں بھی آپ نے ذرا سی احتیاط برتنی ہے۔ آپ کی وائس کوالٹی جو ہے اس کا چینج ہو جانا، یا بار بار آپ کی وائس یا آپ کی آواز جو ہے اس میں ہارسنس آ جانا، یعنی آپ کا گلا بیٹھ جاتا ہے، آپ کی آواز بار بار خراب ہوتی ہے، تو یہ بھی گلے کے کینسر یا جو سینے کا کینسر ہے، چیسٹ کینسر ہے، اس کی علامات ہو سکتی ہیں، جو آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں پر بدن میں کسی بھی جگہ پر گوشت کا یا چربی کا ایک دم سے کم ہو جانا، اور کسی خاص حصے میں اس کا جو فنکشن ہے اس کا لاس ہو جانا، اور اس میں اتنی کمزوری آ جانا کہ آپ کو فیل ہو کہ باقی، اگر فرض کریں دونوں آپ کے ہاتھ ہیں تو ان میں کمپیریزن اگر کیا جائے تو واضح فرق آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی طرح فیمیل کے بریسٹ میں اگر واضح طور پر سائز میں فرق نظر آتا ہے تو یہ بھی کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ پھر بدن میں کہیں پر بھی گلٹیاں نمودار ہونا، اور وہ گلٹی ایسی ہو کہ سخت ہو اور وہ سکن کے ساتھ ایڈہیرنٹ ہو، سکن کے ساتھ چپکی ہوئی ہو، تو ان گلٹیوں کا بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور معائنہ کروائیں، کیونکہ خصوصاً بریسٹ لمپ خواتین میں خصوصاً، اور اس کے علاوہ کہیں پر بھی گلے میں یا اس کے علاوہ بغلوں میں کہیں پر کوئی آپ کو لمپ یا گلٹیاں نظر آئیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ گلٹیوں کے علاوہ کہیں پر سکن میں چینجز نظر آنا، کہ آپ کی سکن کی کلر کہیں ایک جگہ پر خراب ہو گئی ہے، کہیں سکن پہ کوئی مول تھا وہ خراب ہو گیا ہے، یا کہیں پر کوئی زخم ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا کافی عرصے سے، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ یہ سکن کینسر یا کسی اور کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی سکن پر مختلف قسم کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ نمودار ہونا شروع ہو سکتی ہیں۔ پھر کسی جگہ میں مسلسل درد ہونا، یا پھر ہڈیوں کا ایسی صورت میں ٹوٹنا کہ
نارمل طور پر ہڈیاں اس طرح نہیں ٹوٹتی. پیتھولوجیکل فریکچرز یعنی ایک بندہ آرام سے زمین پہ گر گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یعنی کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو اس کے کیلشیم میٹابولزم کو، اس کی ہڈیوں کو وہ کمزور کیے جا رہا ہے. تو یہ بھی کینسر کی علامات میں سے علامات ہو سکتی ہیں پیتھولوجیکل فریکچرز کے ذریعے. ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا، ہڈی میں کہیں پر کوئی سخت ہڈی کے ساتھ کوئی اور ہڈی نمودار ہونا، یہ بھی کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں. پھر بڑے پیشاب میں خون آنا، یا اس کے علاوہ جو ہے وزن کم ہونے کے ساتھ بخار ہونا، بڑے پیشاب میں خون آنا جو پہلے کبھی نہیں آتا تھا اور آپ نے معائنہ کروایا ہے اور بواسیر یا کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ آنتوں کے کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں. پانی پینے میں یا خصوصاً سالڈز کو نگلنے میں اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، نگلنے میں جو تکلیف ہے وہ ایسوفیگل کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں. کھانسی میں خون آنا، اس کے ساتھ آواز کا خراب ہو جانا، اس کے ساتھ آپ کا سانس کا پھول جانا، یہ لنگ کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں. پھر آپ کا ہاتھ ایک دم سے کام چھوڑ دیتا ہے اور آپ کا ہاتھ جو ہے کمزور ہونے لگتا ہے. فالج کے علاوہ اگر ایسے ہونے لگ جائے تو یہ لنگ کینسر کی اور خصوصاً لنگ کے اوپر جو ایپیکل ایریاز ہیں ان کے کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں. یا پھر کوئی نیورولوجیکل سائن آپ کی باڈی میں وہ بغیر آپ کی برین کے وہ نمودار ہو جائے تو اس کے ساتھ جو ہے یہ کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں. پھر اس کے علاوہ اور ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا، بھوک نہیں لگ رہی، کھانا کھانے میں دشواری ہو رہی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، کہیں بدن کے کسی حصے سے خون آ رہا ہے یا آپ کے جسم پر خون کے دھبے بن رہے ہیں، تو یہ بھی بلڈ کینسر، لیوکیمیا یا لیمفوما وغیرہ کی علامات ہو سکتی ہیں، جس کے لیے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بر وقت اگر ان چیزوں کو آپ ان کا خیال کریں، ان کا تدارک کریں اور ان کو نوٹس کر کے اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں تو خدا نہ خواستہ کل کو کسی بڑی مصیبت سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. جو بھی جس بھی قسم کا مسئلہ ہو آپ کی باڈی میں، فزیکلی یا جس طرح بھی ہو، آپ اس کو اگنور ہرگز مت کیجیے، اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیا کیجیے. امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.